اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بار پھر ایک نئے انتہائی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی روحانی وجدانی ہے، اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اس کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے انتہائی مستفید ثابت ہوگا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے بڑے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی حرارت موجود ہے تو آپ ان باتوں کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے کہ پنج تن پاک کے نور کا راز، پنج تن پاک کے ناموں میں روحانی طاقت۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک ضرور کر لیں۔ سامعین محترم، پنج تن یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب علی علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب حسن علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ نور کہاں سے لیے گئے، ان کی معرفت کیا ہے۔ تو سامعین، آپ ان ناموں کی تعداد سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ نام کے 5 حروف ہیں، الف لام ہا۔ یہ 5 حروف کے نور سے ہی وابستہ ہے پنجتن۔ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 حروف میم ہا میم دال، یعنی علی، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن حسین علیہ السلام، چاروں حروف میں چاروں اسم ضم ہیں۔ اور علی پاک کے 3 حروف عین لام یا، یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، تینوں اسم مولا علی میں ضم ہیں۔ اور وحدت کو ماننے والا صرف ایک کو ہی مانتا اور پکارتا ہے، تو ایک میں ہی 5 کا نور موجود ہے۔ اب ان میں سے ایک کا بھی انکار یا ایک سے بھی بغض، اللہ سے بغض اور اسی کا انکار ہے۔ سامعین محترم، جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے مولا حسین علیہ السلام سے محبت کی، مجھ سے کی، اور جس نے مجھ سے کی گویا اللہ سے کی، اور جس نے مولا حسین سے بغض و عداوت رکھا، انہیں اذیت دی، تو اس نے براہ راست مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت دی۔ الحسین و منی کے اسرار بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی خاطر یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ یہ وہ پاک نام ہیں جن کے واسطے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ وہ نام ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ڈوبنے کا خدشہ ہوا تو ان ناموں کی تختی اس کشتی میں رکھی گئی، تو یہ کشتی اپنی راہ پر گامزن ہوئی۔ سامعین محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی اطاعت اللہ سے اطاعت ہے، جن سے محبت اللہ سے محبت ہے، اور جن سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت بنا کر اللہ نے ان میں اپنی روح پھونکی
تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تو ان اعلیٰ لوگوں میں سے ہو گیا ہے؟ سامعین محترم، یہی وہ پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں آیات تطہیر موجود ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن جن کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے، رجس اور غلاظت جن کے قریب سے بھی نہیں گزری، یہی وہ ولایت کا منبع و مرکز ہیں۔ یہ وہ 5 ہیں جن کے واسطے اور وسیلے سے انبیاء کی دعائیں قبول ہوئیں۔ یہی 5 ہستیاں اگر کسی کی طرف نگاہ فرما دیں تو اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ حضرت بے دم وارسی صاحب فرماتے ہیں کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سامعین، صرف مسلم ہی نہیں بلکہ کئی غیر مسلم شاعروں نے ان ہستیوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ بابا جی گرو نانک نے بھی اپنے انداز میں کہا کہ پنج تت دا میں پتلا تے نانک میرا نام، ہندو کہاواں تے تاں مرینا تے مسلمان بھی نا۔ یعنی ان کا مفہوم یہ تھا کہ یہ جو روح کا نور میرے وجود میں ہے یہ ان کے ہی نور سے ہے اور ان کا ہی کمال ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ ہم تمہاری طرح نہ آتے ہیں نہ ہم تمہاری طرح جاتے ہیں، ہم جنم لیتے ہیں نماز پڑھنے والیوں کی اولاد ہیں۔ یعنی ہم جنم لیتے ہی نماز پڑھنے والیوں کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سامعین محترم، تو ان کا دنیا میں آنا یا جانا ہم عام انسانوں سے بالکل الگ ہے۔ سامعین محترم، حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر فرماتے ہیں کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می عید جنید و با یزید اینجا۔ کہ زیر آسمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ایک ایسی ادب گاہ ہے جہاں حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی جیسے عظیم الشان ولی بھی سانس روک کر آتے ہیں۔ اور جب شہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو گئی تو واضح کر دوں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، یعنی علم حقیقت کا، کتابی یا زبانی علم کا نہیں۔ کتابی علم روحانی و حقیقی علم کی شہادت ہے اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ حضرت بو علی قلندر فرماتے ہیں کہ حیدریم قلندرم مستم، بندائے مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم، کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میں تمام رندوں کا پیشوا ہوں مگر حضرت علی علیہ السلام کے در کا سگ ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس میں اپنی روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی داہنی طرف نظر کی جہاں انہیں پنجتن پاک کا نور رکوع و سجود کرتا نظر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے رب کریم، کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر جناب آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ اشخاص کون ہیں جن کو میں اپنی صورت میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ نے فرمایا کہ تیری اولاد میں 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ جس چیز سے تجھے خلق فرمایا یہ اس سے خلق نہیں کیے گئے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے معرفت رکھی، پردہ رکھا، کیونکہ اس کی حقیقت آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ ان کے لیے میں نے 5 نام منتخب کیے ہیں اور اگر یہ 5 نہ ہوتے میں جنت، دوزخ، عرش، کرسی، آسمان، فرشتے، جن و انس، کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا۔ بس میں محمود ہوں اور یہ محمد ہیں، میں علی ہوں اور یہ علی ہیں، میں فاطر ہوں اور یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔
میں احسن ہوں اور یہ حسن ہیں، میں محسن ہوں اور یہ حسین ہیں۔ سامعین، مجھے اپنی ذات کی قسم، اللہ کریم کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ کوئی ذرہ برابر بھی ان کا بغض لے کر آئے گا تو میں ضرور اسے دوزخ میں دھکیل دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہی نام عرش کی ساکھ پر دیکھے، انہی ناموں کے واسطے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ اتنے اعلیٰ و افضل ہیں کہ جن کی شان نہ ناپی جا سکتی ہے اور نہ ہی تولی جا سکتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے بشری لبادہ اوڑھ کر بشریت کو عزت بخشی۔ جو لوگ انہیں چھوڑ کر عبادت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ روئے زمین پر جتنی عبادت ابلیس نے کی ہے شاید ہی کسی فرشتے نے کی ہو، جتنے رکوع سجود اس نے کیے شاید ہی کسی ساجد نے کیے ہوں، لیکن ابلیس عزت و تکریم ادب کے معاملے میں پیچھے رہ گیا۔ اس کی ساری عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ روندا گیا بارگاہ الہی سے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں، محمد سے مل کر خدا سے ملا ہوں، حقیقت تو یہ ہے مجھے پیر کامل، تمہارے ملنے سے زمانہ ملا ہے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، اور پنجتن کا گھرانہ اسے ہی ملا ہے جس نے پنجتن کی خواہش و آرزو کو سمجھا، جس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، لگاؤ اپنے ضمیر کی عدالت۔ کیا ہماری زبانیں اس قابل ہیں کہ انہیں پکاریں کہ جن کے نام فرشتے بھی سنبھل کے لیتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں وہ طہارت ہے کہ ان کی محبت کے ساتھ ان کے نور کو دل میں بسایا جا سکے؟ کیا ہم نے ان کی خاطر اپنے نفسوں کو پاکیزہ بنا لیا ہے کہ ہم کل کو بلکہ حال میں ہی ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، کیونکہ وہ تو حاضر و موجود ہیں، ہم ہی غیر حاضر ہیں ان کی بارگاہ سے؟ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا ہوگا، اور اگر جواب ملے کہ نہیں تو پھر علم کے شہر کے دروازے کے کئی دربان موجود ہیں۔ کسی بھی دربان کا آسرا لے کر، ان کا ہاتھ پکڑ کر ہم اپنے اندر یہ تمام خصوصیات پیدا کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، انسان کو عبادت حقیقی کے لیے بنایا گیا، اور حقیقی عبادت معرفت الہی کے بنا ادھوری ہے۔ عبادت عبد سے ہے۔ عبد یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو عربی کلمہ مصدر عبادتن سے مشتق ہے اور صفت کا صیغہ ہے۔ عبادت کا معنی اردو میں بندگی کرنا، اور بندگی بندے کا ہی مخفف ہے۔ جو بندے کو ہی نہ پہچان سکا وہ بندگی کیا خاک کرے گا؟ اور بندگی کے اردو معنی مختلف ہیں، بندہ پرستش کرنے والا اور غلام وغیرہ کے ہیں۔ نہ ہی ہم پرستش کرنے والے ہیں، کیونکہ پرستش تو دیکھے بنا نہیں ہو سکتی۔ ہم تو خواہش نفس کی پرستش ضرور کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم غلام ہیں، کیونکہ غلامی دیکھ کے قبول کی جاتی ہے۔ تو پھر بتائیں، عبادت کی ساری صفات میں ایک بھی صفت ہم میں موجود نہیں۔ معرفت الہی پائے بغیر ہمارا دنیا میں آنا نہ آنا برابر ہے، کیونکہ جب تک انسان دنیا میں آنے کا مقصد یعنی اللہ کی معرفت نہیں پا لیتا وہ مردہ ہی ہے، اور معرفت الہی ان ہستیوں کی محبت کے بنا ہم نہیں پا سکتے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچاؤ کہ وہی دین ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حسنین کریمین کے قدموں کی خاک ہوں، انہی کے قدموں کی خاک کے صدقے اللہ نے معرفت کو مجھ پر عام فرما دیا۔ سامعین محترم، فقیری، درویشی، اولیاء کا نظام، سب کچھ ان 5 ہستیوں کی بارگاہ سے ملتا ہے، پر شرط وہی ہے کہ دربان تک پہنچو۔ وہ آپ کو بندہ بنا کر بندگی سکھا دے گا اور معرفت الہی سے سرفراز کر دے گا۔ پھر اللہ کی معرفت سے ہی آپ ان ہستیوں کے نور کو پہچان جائیں گے، اور وہاں وہی سجدہ ادا ہوگا جس کا ازل سے حکم ہے،
جس کے بارے میں حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سامعین محترم، اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حق بات کو عام کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔